حفیظ ملک بھی معراج کے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ کئی سال پہلے باہر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی حلیمہ اور مریم ایک ہی گاؤں کی تھی، پھر ایک ہی گاؤں میں بیاہ ہی گئی۔ شادی کے چند سال بعد حلیمہ بھی مانچسٹر حفیظ ملک کے پاس چلی گئی۔ حارث ملک ان دونوں کی اکلوتی اولاد تھی۔ چند سال پہلے حفیظ ملک کا انتقال ہو گیا تھا۔ مانچسٹر میں رہتے ہوئے بھی حفیظ نے معراج سے تعلق نہیں توڑا۔ وہ سال میں ایک آدھا چکر پاکستان کا ضرور لگاتا۔ سال پہلے حارث اپنی ماں حلیمہ کے ساتھ معراج کے آیا ہوا تھا۔ شادی کی ایک تقریب کے دوران حارث اور عائشہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل دے بیٹھے۔ حلیمہ بھی اپنے بیٹے کے لیے کسی پاکستانی لڑکی کی تلاش میں تھی۔ اس نے اس سلسلے میں اپنی سہیلی مریم سے بات کی۔ مریم نے بھی عائشہ کا نام ہی لیا تھا۔ حکیم صاحب نے عائشہ کے لیے کسی اور لڑکے کو پسند کر رکھا تھا۔ عائشہ نے حکیم صاحب سے درخواست کی تھی وہ حارث کو پسند کرتی ہے، اب اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اسی طرح حارث اور عائشہ کا رشتہ طے پایا۔ مریم تم نے بڑا اچھا رشتہ کروا لیا ہے، میں تو بہت پریشان تھی حارث کے رشتے کو لے کر۔ ملک صاحب کی ڈیتھ کے بعد مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا کروں۔ حلیمہ اپنی سہیلی مریم سے گپ شپ لگا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گجرانوالہ سے شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ مونا آم کاٹ رہی تھی اور حارث اپنے موبائل پہ مصروف تھا۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں حکیم صاحب سے عائشہ کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لیتی۔ آنٹی پھر میرا کیا ہوتا؟ حارث نے موبائل سے توجہ ہٹا کر جلدی سے کہہ دیا، یہ بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے۔ حلیمہ نے اپنے بیٹے کی طرف ممتا بھری نگاہ ڈالی تھی، اسی لیے تو چاند سی لڑکی ڈھونڈ کرتی ہے۔ آنٹی جی آپ ہی امی جی کو کچھ سمجھائیں، کبھی میری بھی تعریف کر دیا کریں۔ مونا نے کاٹے ہوئے آموں کی ٹرے اپنی ماں اور آنٹی کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے گلا کیا اور خود کچن میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ آ جاؤ حارث بیٹا، مریم بی بی نے حارث کو آموں کی صلاح ماری۔ حلیمہ یہ بات سن کر ہنس دی، جبکہ مریم بی بی نے سنی انسنی کر دی تھی۔ مریم کیوں نہیں کرتی ہماری گڑیا کی تعریف؟ حلیمہ نے آم کھانے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آم پارٹی کے بعد حارث باہر نکل گیا۔ اب مونا کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مریم بی بی اور حلیمہ صوفے پر ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم ایک بات تو بتا، عائشہ دیکھنے میں خوبصورت ہے، شریف بھی ہے، بس تھوڑی سی مغرور لگتی ہے، زیادہ بات نہیں کرتی، چپ چاپ سی رہتی ہے۔ حلیمہ نے اپنا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ تم فکر نہ کرو، بڑے اچھے اخلاق کی مالک ہے اپنی عائشہ، تم نے اسے ہمیشہ حکیم صاحب کے سامنے دیکھا ہے، وہ ان سے بہت ڈرتی ہے۔ بھلا حکیم صاحب کو یہاں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ حلیمہ نے پوچھا۔ کوئی 24-25 سال ہو چکے ہیں۔ ان سالوں میں اس علاقے میں جو عزت حکیم صاحب نے کمائی ہے وہ علاقے کے بڑے بڑے چودھریوں کو بھی نصیب نہیں۔ حکیم صاحب کی بڑی لوگ حیا کرتے ہیں، اس سارے علاقے میں بڑے بڑے فیصلوں میں لوگ حکیم صاحب کو بلاتے ہیں۔ سچ کہوں تو ماسٹر صاحب کے گزر جانے کے بعد اللہ کے بعد حکیم صاحب کا ہی آسرا تھا۔ چودھری شمشید اور شمون وہ نہیں پوچھتے، ان کی بلی پوچھ شمون کی یاری ہی نہیں مان اور لالا جی کی کبوتر بازی، وہ دونوں باپ بیٹا زمین کی کمائی بیٹھ کر کھا رہے ہیں، تمہاری زمین کی بھی نہیں اب نہیں۔ شمون نے سڑک کے ساتھ 5 ایکڑ زمین بیچ دی تھی۔ لالا جی بڑے گرجے مہم کہنے لگی، آیا ابو آپ سب کی زمین تقسیم کر دے۔ لالا جی کو پتہ نہیں کیا سوچا، اگلے دن ہی سب کے نام پر الگ الگ رجسٹری انتقال کروا دی تھی۔ اب 5 مربع مہم کے نام ہے اور 5 ہی مونا کے نام، تمہارے نام پر کچھ نہیں۔ حلیمہ حیرت سے بولی، میرے نام میری 2 بیٹیاں جو ہیں۔ مریم بی بی نے ممتا بھری نگاہ مونا پر ڈالی جو پاؤں سمیٹے ہوئے صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنی ماں اور آنٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے تم نے اپنی بیٹیوں کا آنے والا کل تو محفوظ کر لیا۔ مونا اپنی آنٹی کے انداز پر ہنستے ہوئے بولی، آنٹی مستقبل چھوڑیں، کل کی سوچیں، کل نکاح ہے۔ اگلے دن حسب معمول مزمل نے فجر کی نماز پڑھی۔ مسجد کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ایک نظر والا دیدار کیا۔ ماہم کے چہرے پر پریشانی تھی، اس وجہ سے مزمل بھی بے چین ہو گیا۔ وہ فیکٹری جانے کی بجائے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر گاڑی سٹارٹ کر کے لاہور کی طرف سفر کرنے لگا۔ گندم کی کٹائی کے بعد کھیت ویران تھے، دور دور تک کھیتوں میں ہریالی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس نے پچھلے 6 ماہ میں ماہم کے چہرے پر ایسی پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ مزمل نے بیک ویو دیکھا، اسے ماہم کا چہرہ خوشگوار نظر آیا۔ آج مزمل سوچ میں پڑ گیا تھا، آج اسے ماہم کا چہرہ ڈرائی فروٹ کی طرح لگا تھا۔ مزمل بیگ خود بھی ڈرائی فروٹ کی ہی طرح تھا، توانائی سے بھرپور مگر خشک۔ توانائی اس کے جذبوں اور سوچ میں تھی اور خشکی اس کے مزاج کا حصہ۔ وہ بد اخلاق نہیں تھا، کوئی ایسا خوش اخلاق بھی نہیں تھا۔ وہ سوچوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا ماڈل ٹاؤن اپنے گھر پہنچا، پھر دادی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دادی کے کمرے پر دستک دی، اجازت ملنے کے بعد اندر چلا گیا اور جاتے ہی دادی کو دیکھ کر بولا، آپ یہ سوچ رہی ہوں گی میں آج فیکٹری کیوں نہیں گیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں، دادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو پوچھنا چاہیے نا، اس نے کچھ الجھے ہوئے کہا۔ دادی کو تشویش ہوئی، اس کی بے
چینی دیکھ کر۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ دادی نے مزمل کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ اب ابھی تک معراج کے نہیں گئی، اس نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ دادی نے بادلہ کو بلایا اور کہا ڈاکٹر کو فون کرے۔ بادلہ مزمل کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ بادلہ نے آ کر بتایا، بیگم صاحبہ ڈاکٹر نے کہا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہے، دوائی میں نیند کی گولی بھی ڈال دی ہے، ریسٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، تم کب تک ڈاکٹر بنو گی؟ ممتاز بیگم نے دو الگ الگ باتیں ایک ساتھ پوچھ لی۔ بادلہ سن کر ہنس پڑی اور ممتاز بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ گھبرائیں مت، مزمل بھائی بالکل ٹھیک ہیں اور میں بھی جلدی ہی ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ بادلہ نے بڑی بوڑھی عورتوں کی طرح تشفی دی اور کمرے سے نکل گئی۔ مزمل سارا دن سوتا رہا۔ عصر کے بعد وہ اٹھا تو گھر والے تیار ہو رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے اپنے ساتھ جانے کے لیے سب کو تیار کر لیا تھا۔ مزمل اپنے کمرے سے نیچے آیا تو ممتاز بیگم تیار بیٹھی تھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ بادلہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ ممتاز بیگم نے مزمل کو دیکھا تو ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ مزمل ممتاز بیگم کے پاس گیا۔ انہوں نے جلدی سے اس کی پیشانی پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ مزمل مسکرا دیا۔ دادو میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ مزمل مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی لاڈلی کا انتظار ہو رہا ہے، بلکیس نے بڑے طنز سے کہا۔ مزمل نے غور سے بلکیس کے چہرے کو دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ آ گئی بڑی، اس کے کانوں میں دادی کے الفاظ گونجے، میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں؟ وہ بلکیس کے گلے لگ گیا۔ بینش اور باسط دم بخود حیرت میں مبتلا تھے۔ مزمل بازلہ کے علاوہ بلکیس، باسط اور بینش سے کوئی فالتو بات نہیں کرتا تھا، کبھی ان کے پاس نہیں بیٹھا۔ آج وہ بلکیس کے گلے لگ گیا تھا۔ بلکیس اور ممتاز بیگم کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ بینش اور باسط ابھی بھی حیران تھے۔ یہ جذباتی سین اور بھی لمبا چلتا اگر بازلہ آ کر کٹ نہ کر دیتی۔ مزمل بھائی آپ ادھر ہو، میں آپ کے کمرے میں کھانا لے کے گئی تھی، بازلہ نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ جب اس نے مزمل کو اپنی ماں کے گلے لگے ہوئے دیکھا تو زبان اور ہونٹوں پر بریک لگ گئی۔ مزمل بغیر کچھ بولے اپنے روم میں چلا گیا۔ بلکیس نے سوالیہ نظروں سے ممتاز بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے سر کو ہلایا۔ بلکیس ساری بات سمجھ گئی۔ اس نے اپنے خاموشی سے آنسو صاف کی اور اپنے بہو اور بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ بازلہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کھانے والی ٹرے اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے پھر سے مزمل کے روم کی طرف چل دی۔ مزمل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مزمل لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ بازلہ نے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور خود مزمل کے پیچھے کھڑی ہو کر بولی، بھائی کھانا کھا لو، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مینگو ملک شیک اور فروٹ چاٹ بنا کر آپ کی فریج میں رکھ دی ہے۔ بازلہ ٹی وی ریموٹ کی طرح تیز تیز بول رہی تھی۔ مزمل پلٹا اور غور سے بازلہ کو دیکھا، اس کے پاس گیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ بازلہ چل پڑی۔ ابھی اس نے 2-4 قدموں کی مسافت طے کی ہوگی۔ مزمل کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رکو بازلہ۔ مزمل چلتا ہوا ایک بار پھر سے بازلہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے انتہائی اپناہت سے بازلہ کی پیشانی چوم لی، پھر ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہہ دیا۔ بازلہ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کوریڈور سے چلتی ہوئی نیچے لانج میں جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ وجد میں مبتلا تھی۔ وہ تمام سوچوں اور تعویلوں کے ساتھ بھی یہ گتھی سلجھا نہیں پائی۔ پہلے مزمل اس کی ماں کے گلے لگا، پھر اس پر محبت اور شفقت کی بارش کر دی۔ مزمل اس کو چھوٹی بہنوں کی طرح شروع ہی سے پیار کرتا ہے۔ آج اس کی محبت کچھ مختلف سی تھی۔ بازلہ جلدی آ جاؤ، بینش کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس نے دیکھا وہ لانج میں اکیلی ہی کھڑی تھی، باقی سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ماڈل ٹاؤن سے معراج کا سفر باسط اور بینش نے اکھیوں میں باتیں کرتے ہوئے کاٹا۔ پچھلی سیٹ پر ممتاز بیگم سوچ رہی تھی عقل انصاری کا کیسے سامنا کروں گی۔ بازلہ یہ سوچ رہی تھی کہ مزمل بھائی آج اتنے جذباتی کیسے ہو گئے۔ وہ مزمل کو جذبات کے بغیر ہی سمجھتی تھی۔ اس کا سوچنا ایک حد تک ٹھیک بھی تھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، بازلہ آج خوش بہت تھی۔